बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने वाले मुकम्मल तौर पर बंद गली में फंस गए। आगे कुआं पीछे खाई। अब अडयाला जेल के कैदी ने जो आज आलामिया जारी किया है, किसी को भागने नहीं देना, ये पैगाम क्यों दिया गया है, बड़ी आम तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अब मुझे मेरा हक दीजिए। आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं, उन्होंने काजी फायज ईसा को क्या पैगाम दिया है और किस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये भी आपके सामने रखना है। और इस वक्त जो अदलिया है उसकी कमजोरी का आप अंदाजा लगाइए कि एक अजीब मुतालबा आज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो अपनी बेबसी और के अंदर जो है वो शर्म से पानी पानी हुए हैं। यकीनन ये भी एक आम खबर है जिसकी तफसील जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह कलेप्स कर गया है। आप देखिए, एक तरफ हमें बताया जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग कर रहे हैं, इतने लोग जो है वो अब तैयार हो गए हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। इलेक्शन के हवाले से जहां पर किसी को क्रेडिट देना होता है तो उस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब डिसक्रेडिट देना होता है और किसी को कमजोरी जाहिर करनी होती है तो सियासी लीडरशिप आगे कर दी जाती है। ये शुरू से 75 साल पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लापता किया गया, वो पश्तून हैं, बलोच हैं, और मिसिंग पर्सन का मसला आपको इल्म है पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे से, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद से, जब से फौज की जो मुदाखलत है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बढ़ी, तो ये मसला भी साथ चलता रहा है। अब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, सबूत है, तो आप अगर समझते हैं कि कोई जो दहशत गर्द हैं वो बच जाते हैं अदालतों के अंदर से, कमजोर सिस्टम है, तो आज तक इस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आप देखिए, वकला तंजीमें वो भी इस पे बात नहीं करती। जजेस जो है वो भी सारे चीफ जस्टिस आते हैं, बढ़ के मारते हैं, रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं। अब मौजूदा काजी साहब का भी यही हाल है, बढ़ के मारेंगे, चंद एक जो यानी सोशल मीडिया अटेंशन हासिल करेंगे उस पर नारे लगवाएंगे और ये रिटायर हो जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा अगर खिदमत करेंगे नवाज शरीफ की और इस ताकतवर हलकों की तो 3 साल की एक्सटेंशन लेके फिर भी अरसा तो खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी जिस बंदे ने जुर्म नहीं किया उसको फंसना नहीं चाहिए, और जिसने जुर्म किया है उसको बचना नहीं चाहिए। इस पर एक सिस्टम आज तक डेवलप नहीं हो सका। अब लोगों को अगवा किया जाता है और साल हा साल पता ही नहीं है, किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाता, सरकारी इदारे लोगों को उठाते हैं। तो सिंध हाईकोर्ट के अंदर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत हुई है। ये आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि एक वालिद या घर वालों की वो कैफियत देखिए जिनके साथ ये बीतती है। उस वालिद ने, जो जज है, उनको आज कहा है कि लापता शख्स के वालिद ने अदालत में बयान दिया कि मेरा बेटा अताउल्लाह को देखे हुए सालों गुजर गए, मेरे बेटे को अदालत में पेश किया जाए और जुर्म साबित हो तो बेशक फांसी पर लटका दो। 9 साल से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, हमारा जुर्म क्या है? अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, अपने फैसलों पर तो अमल दरामद कराएं। यानी ये जज को उसने कहा है कि जज साहब, अगर कोई फैसला किया है तो उस पर अमल दरामद तो करवाएं, इतनी तो ताकत रखें। आप इतने बेबस हो गई है आपकी कुर्सी, आप फैसले देते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। तो वो कहते हैं, और साथ ही जज उसने बताया है अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, इन फैसलों पर अमल दरामद तो कराएं। अदलिया भी शहरियों के टैक्स से तनख्वाह लेती है। यानी जज साहब, जज साहबान जो हाई कोर्ट, नीचे लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, काजी फायद ईसा तक बैठे हुए हैं, उस शख्स ने आज जमीर झंझोड़ा है उस जज का और बताया है कि आप जो तनख्वाह ले रहे हो, जो प्रोटोकॉल ले रहे हो, जो अल्ले तल्ले है, तुम्हारे रहायशें, तुम्हारे प्रोटोकॉल, तुम्हारी सिक्योरिटी, आप कितने में पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि ये हमारे अवाम का खून निचोड़ के जो टैक्स लिया जा रहा है वो हमारे टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, लेकिन इंसाफ नहीं दे पा रहे। ये आज इसका ये माना सीधा सीधा बनता है। तो उन्होंने कहा कि शहरियों के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं अदलिया यानी जज, अपना किरदार अदा करें। तो जस्टिस नेमतुल्लाह, ये फल फोटो है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरपूर कोशिश करेंगे, आपकी परेशानी जानते हैं, आप बहुत परेशान हैं। वालिद ने कहा कि मेरा बेटा मर गया तो इसकी लाश तो कम अज कम दी जाए। उसने कहा अगर वो फौत है, वो मर गया है तो उसकी लाश तो हमें दें, हमें पता तो वो कोई हमारा बेटा
جو ہے وہ مر گیا ہے، تو عدالت نے پولیس اور متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی اور فرید خان، مسمات ریحانہ، مصطفیٰ حنیف، مسمات سمینہ نسرین، نور محمد دیگر نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یہ درخواستیں دی ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی اغوا ہوئے، کچھ کو لاپتہ کیا گیا، کچھ ایسے مقدمات ڈال دیے گئے بوگس قسم کے، اور وہ بھی سارا اسی طرح کا معاملہ ہے۔ عدلیہ جج ہائی کورٹ لاہور ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ اسلام آباد، ویسے ہی امید کوئی نہیں ہے، تو وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، انہوں نے ایک بڑا عام معاملہ ہے، آپ کو علم ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایک جسٹس ہیں مظاہر علی اکبر نقوی، قاضی گروپ کے وہ خلاف ہیں، ظاہر ہے ان کی رائے مختلف ہے، تو قاضی گروپ اب ان کو سزا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے تاثر بن گیا ہے کہ وہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے جو بھی اصول بنائے، میرا مقصد ہرگز میں یہ آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توہین کرنا نہیں ہے، عدلیہ کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم کی خرابی ہے، اور ایک ایسا جج جس نے اپنا میڈیا کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا کہ جیسے وہ بڑا آئین پسند ہے، اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور وہ جو اگر ایکسپوز ہوگا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا، اگر وہ صرف دھمکیاں اور انا پرستی کے اندر ہوگا، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ چیزیں عوام کو بتائیں۔ میں تو صرف رپورٹنگ کر رہا ہوں، رپورٹنگ یعنی اس کے اندر۔ اب یہ جج ہیں، اب دیکھیے پہلے بتاتے ہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کمپلینیں کی گئی، اور کمپلینیں جو مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے ان کے حوالے سے جو کچھ چھپا، وہ آپ دیکھا کہ وہ میڈیا کو لیک کیا گیا، تو اس پر ایک خاتون نے جو لیک کیا، جسٹس جو اس وقت سردار طارق مسعود جو رائٹ ہینڈ ہے، جو سرغنہ ہے اس ٹیم کے، جو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ان کا گروپ ہے اس کے سرغنہ ہے، یہ سردار طارق مسعود یہ لیا جاتا ہے، جو رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے وہ جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے حوالے سے ایک خاتون نے درخواست دی، وہ درخواست لیک ہوئی، ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے وہ ٹویٹ کیا، اس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو اتنا دکھ اور تکلیف پہنچا، جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے نوٹس کیا ہوا ہے اظہر کہ آپ نے کیوں اس کو لیک کیا ہے۔ دوسری طرف ایک داؤد نامی کردار ہے، وہ وکالت کے اندر گھسا ہوا ہے، پہلے ولاگر بھی تھا، وہ یوٹیوبر بھی ہے، اس نے جو ہے وہ قاضی مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، ایک جج کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے، چونکہ یہ وہ جو ہے وہ جج سگا ہے، جو سردار طارق مسعود ہے وہ سگا جج ہے، اپنا رشتہ دار ہے، یعنی رشتہ دار تو نہیں ہے، ویسے میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے قاضی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن یہاں یہ داؤد نامی جو مشکوک کردار ہے، یہ پریس کانفرنس سے کر رہا ہے مظاہر علی اکبر ایک جج کے خلاف، ایک جملہ بھی اس پہ نہیں بولا۔ قاضی صاحب سردار طارق مسعود، کسی قاضی گروپ کے جج کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، باقاعدہ ایک جج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، قاضی گروپ کے جو صحافی ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور وہ استعفیٰ آیا، ابھی آیا، صبح آیا، کمپین ہو رہی ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کے چیف جسٹس نہیں ہے، وہ ایسا ایک تاثر دے رہے ہیں، وہ صرف جو ان کے گروپ کے تھے، جو ان کی حمایت کیا کرتے تھے، انہی کے وہ جو مطلب ہے جج ہے۔ ایسا عوام کو ویسے ہی اب عمران خان تحریک انصاف کی درخواستوں کے ساتھ جو خط کا انہوں نے جواب دیا ہے، وہ واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ بھائی میں انا پرست آدمی ہوں، جن لوگوں کی کہنے پہ آپ نے درخواست دی تھی میرے خلاف ریفرنس، ان کے ساتھ تو میری صلح ہے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور میں اس بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں حرکتیں وہی کروں گا جو حرکتیں ظاہر ہے وہ ایک تاثر دیا گیا ہے، اس خط سے وہ تاثر آتا ہے جو جواب دیا گیا۔ اب یہ جو ہے جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہو رہی ہے، محسن اعجاز ہے، رپورٹر ہے، انہوں نے اس پر باقاعدہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں 5 خطوط لکھنے کے باوجود سپریم یعنی مظاہر علی اکبر کہتا ہے بھائی جو میرے خلاف ثبوت دیے گئے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں، کیا ڈاکومنٹ ہے، وہ مجھے دو تو صحیح۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک اور خط لکھا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے جو تمام کاروائیاں ہیں اس کا ریکارڈ اور مانگی گئی دستاویزات فراہم نہیں کر رہی۔ متعدد بار خط لکھے جا چکے ہیں لیکن ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی کونسل پر ان کے اعتراضات سے متعلق انہیں کچھ بتایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا قاضی اور یہ طارق مسعود اور منصور علی شاہ یہ جج باعث ہیں، جانبدار ہیں، میں چاہتا ہوں میرا یہ ٹرائل نہ کرے۔ تو اب جائے یہ بھی یہاں طارق جس طرح عامر فاروق جپھی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ان کے کیسز ایک بندہ مخالف سمجھا جاتا ہے تو اس کو نہیں اس کے خلاف بیٹھنا چاہیے۔ اور کتنے وہ دگڑ دلے صحافی ہیں، صحافت میں گھسے ہوئے ہیں، جو پہلے کہتے تھے
کہ یہ جو طارق مسعود ہیں یا جو اعجاز الحسن ہے یا یہ جو گروپ ہے یعنی کتنے وہ جی یہ اپنے پاس کیسز لگاتے ہیں. تو اب قاضی صاحب نے کتنے کیسز لگائے ہیں جو اپنے گروپ سے باہر انہوں نے لگائے ہوں. تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے. تو ایک تو یہ آج خط لکھا ہے جی مظاہر علی اکبر نقوی اور انہوں نے بتایا قاضی صاحب انصاف کریں، نا انصافی بہت ہو گئی ہے. اب عمران خان جو ہے وہ اس کا جو جب سے یہ انٹرویوز آیا 9 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے ابھی تک وہ خوف و ہراس نہیں جا رہا. طاقتور حلقے ہوں یا پی ڈی ایم پلس ٹولہ ہو الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس طرح کے پٹیشن. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہو گئی ہے. اب تحریک جو ہدایات دی ہیں عمران خان نے، تحریک انصاف کا اعلامیہ جاری ہوا ہے قیدی نمبر 8 کا، یعنی قیدی جو ہے وہ جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے. اب یہ ہوا ہے انہوں نے کہا بھاگنا نہیں ہے بھائی. نواز شریف، فضل الرحمان زرداری اینڈ کمپنی، پی ڈی ایم پلس ٹولہ جو ملک پر مسلط ہوا ہے، تمہیں فری ہینڈ ملا ہوا ہے، یک طرفہ ریس بھی لگا رہے ہو، اس کے باوجود اب بھاگنا نہیں ہے. یہ آج واضح میسج دیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے. اعلامیے میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کے تعین اور اعلان کے بعد انتخابات کو غیر آئینی و غیر قانونی طریقوں پر التوا میں ڈالنے کی منظم کوششوں کا معاملہ سامنے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے التوا کی منظم کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 8 فروری 2024 کی طے شدہ تاریخ پر انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کا مطالبہ کرتے ہیں. فوری انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکانے والے دستور جمہوریت عوام کے ووٹ کے حق اور ملکی مفاد کے بدترین دشمن ہے. انتخابات میں التوا پاکستان کو دستور سے مکمل طور پر محروم کرنے اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں دینے کا شرمناک اور قابل تشویش منصوبہ ہے. ملک میں موجود چاروں صوبائی اور مرکزی نگران حکومتیں بالکل غیر آئینی، غیر قانونی ہے، جبکہ دستور میں غیر منتخب اور آئینی مدت کے بعد نگران حکومتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. پنجاب اور پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے 90 روز کی آئینی مدت میں الیکشنز کے بارے میں درخواستوں کے معاملے پر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے دستور کی منشا کو سراحت سے طے کر چکی ہے. دستور سے بدترین انحراف کا خمیازہ ملک اور قوم سنگین معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عوام کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت دینا اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد ناگزیر ضرورت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخاب کے التوا کی درخواستوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے. تو تحریک انصاف جس کے کارکنان جو رہنما ہے، روپوش ہے، کچھ کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کچھ کو ہزاروں ورکرز کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ للکار رہی ہے بھائی، للکار رہی ہے. اڈیالہ جیل میں قید عمران خان للکار رہا ہے. آپ نے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دل نہیں چھوڑنا. عوام کی حمایت کے ساتھ تمہارے تمام منصوبے ملیا میٹ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں. اگر یعنی یا دھاندلے کے ذریعے کوئی سسٹم آتا ہے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.